بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ المزمل، نمبر 73۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ المزمل، نمبر 73، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ قرآن خدا کی حکومت کا علم دیتا ہے جس سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ مکی زندگی میں جو انقلاب نرم خرامی سے ترتیب پاتا چلا آ رہا تھا، وہ مدنی دور میں پہلے آہستہ آہستہ اور پھر تیزی کے ساتھ ابھر کر محسوس طور پر سامنے آیا۔ آخری 2 پاروں میں اسی انقلاب کا ذکر ہے جو انقلاب مدنی دور میں سامنے آیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے آخری دن تک مقصود و مطلوب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی ہی دعوتی خطاب میں کہہ دیا تھا کہ میں عرب و عجم کی ملوکیتوں اور شہنشاہیتوں کو الٹنے کے لیے ایک پیغام لے کر اٹھا ہوں۔ اس کام کے لیے مجھے رفقا کی ضرورت پڑے گی۔ بتاؤ کون ہے جو اس بوجھ کو بٹانے کے لیے میرے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اگرچہ انقلابی پیغام ابھی دعوت کے مرحلے میں تھا، پھر بھی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ انقلاب کامیاب ہو گیا تو پھر ہماری سرداریاں، کعبہ کی تولیت اور اس سے حاصل ہونے والے سارے فوائد ختم ہو جائیں گے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی انقلاب کی داغ بیل ڈالی، یعنی جب اللہ کا بندہ حکومت خداوندی قائم کرنے کے لیے اٹھا، سورہ 72 آیت نمبر 19، تو قریش سے برداشت نہ ہوا کہ یہ نظام دنیا کے کسی حصہ میں بھی کامیاب ہو۔ اس لیے اس کو مٹانے کے لیے قریش ہجوم کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مدینہ آنے کے بعد آخری فتح تک تقریباً 7 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 82 جنگیں لڑیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا نے عربوں کی سازشوں کا تو قلع کما کر دیا، لیکن بعد میں امت عجمی سازش کا شکار ہو گئی۔ قریش نماز پڑھنے کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ نماز تو اسلام سے پہلے حنیف لوگ بھی پڑھتے تھے اور سب کے سامنے پڑھتے تھے۔ وہ اپنی نماز کو اپنے خیال میں عبادت خداوندی بالکل اسی طرح کہتے تھے جس طرح ہم اپنی نماز کو کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ حنیف بت پرست نہیں تھے، لیکن انقلابی پروگرام ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے قریش ان کی نماز کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ قرآن کی الصلاۃ دراصل قیام خداوندی کا پروگرام تھا جس سے ان کا سارا خود ساختہ نظام الٹ جانا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرآن کی الصلاۃ کی شدید مخالفت کی۔ نظام الصلاۃ کے لیے مکی ماحول سازگار نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی اجازت سے قرآنی الصلاۃ کو مدینہ کے سازگار ماحول میں قائم کرنے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ مدینہ میں ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ سن 2 ہجری میں قریش قرآن کے نظام الصلاۃ کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ روم و ایران اور دیگر ارد گرد کی سلطنتوں میں قرآنی الصلاۃ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چٹھیاں لکھیں کہ تمہارے ہاں مزدوروں اور کسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ ان پر ظلم کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ یہ کچھ ان حالات میں لکھا گیا جب نظر آتا تھا کہ شاید قریش کے مقابل یہ زندہ بھی نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا پھر اس کو کر کے بھی دکھا دیا۔ یہ تھی قرآنی الصلاۃ۔ قریش قرآنی الصلاۃ میں پوشیدہ قیامتوں کو جانتے تھے، اس لیے وہ قرآنی الصلاۃ کی عملی مخالفت پر اترائے، کیونکہ اس کے قائم ہو جانے کے بعد نہ ملوکیت، نہ انسان کا انسان پر اختیار اور نہ کوئی شخصی حکومت باقی رہ سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ انسانیت ساز انقلاب غلاموں کو قریش کے ہم مرتبہ کر دے گا، اور یہ کہ اگر انسانیت میں یکسانیت پیدا ہو گئی تو پھر کوئی طاقت اس انقلاب کو دنیا پر چھا جانے سے نہیں روک سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا نے عربوں کی سازشوں کا تو قلع کما کر دیا، لیکن بعد میں امت ایرانیوں یعنی عجمی سازشوں کے جھانسے میں آ گئی، اور پھر امت ذکر و فکر اور صبح گاہی میں مست ہو کر رہ گئی۔ نبوت چلوں، ریاضتوں اور مراقبوں سے نہیں ملتی، وہی تو خدا کی طرف سے ایک غیبی علم ہے۔
नबूवत के बारे में खुद खुदा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि तू एक दिन पहले तक नहीं जानता था कि तुझे वही मिलने वाली है। चे जाए कि तू उसके मिलने या हुसूल के लिए कुछ तैयारियां, कोशिशें और मशक्कतें करता। वही का इल्म तो वह भी इल्म कहलाता है जिसे खुदा बिला मशक्कत, बिला किसी के चाहने के अता करता है। ये इल्म ना अंदर से और ना ही नीचे से आता है, बल्कि ये तो ऊपर से यानी कायनात के बाहर से नबी के कल्ब पर नाजिल होता था। लफ्ज नुजूल ही से वही की सारी हकीकत सामने आ जाती है। इसके बरक्स अहले तसव्वुफ के बकौल खुदा से कुछ हासिल करने के लिए किसी गार में या किसी तंगो तारीख कोठड़ी में 40-40 दिनों तक रियाजतें, चिल्ले और मराकबे करने पड़ते हैं। अहले तसव्वुफ के मुताबिक जितनी तारीकी ज्यादा होगी उतना ही नूर ज्यादा आएगा। तसव्वुफ में औलियाई का यह तरीका है जिसे ज्ञान ध्यान कहा जाता है। तसव्वुफ ख्वाह ईसाइयों का हो, ख्वाह हिंदुओं का हो, यहूदियों का और ख्वाह मुसलमानों का हो, उसके ज्ञान ध्यान का यही तरीका है। तसव्वुफ जो यकसर एक गैर इस्लामी तस्वुर है, उसके जवाज के लिए रवायात घड़ ली गईं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही के मिलने से पहले गारे हिरा में जाकर 40 दिन तक ये कुछ किया करते थे, तब जाकर वही मिली। ऐसी रवायात से अहले तसव्वुफ ने अपनी रियाजतों, चिल्लों और मराकबों के लिए सनद हासिल कर ली कि ऐसा करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज्ञान ध्यान से खुदा की तरफ से बराह रास्त हासिल होने वाले इल्म को सूफिया के यहाँ इल्म लदुन्नी कहा जाता है, जिसे ये सीना बसीना आगे मुंतकिल करने का दावा करते हैं। सीना बसीना का तो बस पर्दा ही है, क्योंकि जो तजर्बा एक सूफी को अपनी तजर्रुगाह में होता है उसको बयान करने के लिए कोई जुबान ही दुनिया में नहीं है। हाल के गलबे से जुबान बंद हो जाती है। बाज की निस्बत इल्मी हाल पर गालिब रहती है और उन कल्बी वारदातों को बयान करते हैं जिनके लिए न जुबान है न अल्फाज, इसलिए उनके इल्म में इबहाम पाया जाता है और सकर की कैफियत इसमें शामिल हो जाती है। इन बयानात को ज्यादा से ज्यादा वजदानियात या ज़ौकियात कह सकते हैं। पहली वही के बारे में रवायत किसी ईसाई की घड़ी हुई है। पहली वही मिलने के बारे में एक रवायत है जिसे इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में पहली हदीस के तौर पर नकल किया है, जो मालूम होता है कि किसी ईसाई की घड़ी हुई है। मुलख्खस उसका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गारे हरा में हजरत जब्राइल लिखी हुई वही लाए और कहा कि पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। अब जब्राइल लाने वाले हैं और खुदा देने वाला है, और दोनों ये नहीं जानते कि जिसके पास लिखा हुआ पैगाम भेजा जा रहा है वो पढ़ना नहीं जानता। हजरत जबरील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया तो चारों तबक रोशन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन आप पर दहशत तारी हो गई। इसी दहशत में घर आए और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, कोई लिहाफ उड़ा दें। ऐसे में आवाज आई, या अय्युहल मुजम्मिल, ए लिहाफ ओढ़ने वाले। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों डरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े नेक इंसान हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, सच बोलते हैं। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में नहीं छोड़ेगा जैसा आप कह रहे हैं। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है और ना बीवी को पता है कि ये क्या हुआ है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई ईसाई राहिब वर्का बिन नौफल के पास ले गईं कि मालूम करें ये क्या माजरा हुआ है। ईसाई राहब ने कहा, ये तो वही नामूस है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आया था। और मजीद कहा, बेटी मुबारक हो, इन्हें तो नबूवत मिलने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजरिया वही चंद आयात भी ले आए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं लगा कि मैं नबी हो गया हूँ। तस्दीक एक राहिब कर रहा है तो यकीन हुआ कि हाँ कुछ ऐसी बात है। इस राहिब को तो सबसे आगे बढ़कर ईमान लाना चाहिए था, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। बीवी भी राहिब के कहने पर मान रही है। यह है रवायत का मुलख्खस, जिसकी रूह से एक ईसाई ने अपने राहिब का मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद करके दिखाया है। मजहबी पेशवा कहते हैं कि कुरान करीम को ऐसी अहादीस रवायात की मदद से समझो। खुदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के जरूरी खतोखाल कुरान करीम में महफूज कर दिए हैं। खुदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उम्मत के लिए नमूना करार दिया है, तो ताक़यामत आपकी जरूरी सीरत को कुरान करीम में महफूज भी कर दिया है।
قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ضروری خد و خال موجود ہیں اور اسلامی انقلاب کی زندہ شہادتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہی روش، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت جو قرآن میں ہے وہی ہمارے سامنے آتی رہتی تو بھی انقلاب کو زوال نہ آتا۔ علامہ پرویز نے اپنی سیرت کی کتاب معراج انسانیت کو قرآنی شہادات کی روشنی میں لکھا ہے۔ اس میں ہر عنوان کا سرنامہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کے نیچے قرآن کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال و خوائف آتے ہیں وہ اس کے نیچے دیے گئے ہیں۔ روایات کی روح سے آج اسلام کا جو مروجہ تصور ہمارے سامنے ہے اس کی وجہ سے لوگ علامہ پرویز کا قرآن کا مفہوم قبول کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ صرف اور صرف قرآن پیش کرنے والے کے لیے ابھی تک بھی موجودہ ماحول زیادہ سازگار نہیں ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی ہمارے لیے خوش بختی کی صدیاں رہیں کہ اس میں سر سید احمد خان سن 1817 تا 1898 عیسوی جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ اس نے برہمنیت کی مذہبی پیشوائیت کی قدامت پرستی کی جو تاریکیاں تھیں انہیں دور کرنے کی بڑی حد تک کوشش کی اور صرف قرآن کو سامنے لے آیا اور فضا میں قرآن کی بات گونجی۔ پھر علامہ محمد اقبال سن 1877 تا 1938 آ گئے۔ انہوں نے بھی بہت کچھ کیا۔ علامہ اقبال کے کہنے پر علامہ پرویز صاحب نے قرآنی مشن کا بیڑا اٹھایا۔ پرویز صاحب نے اپنی وفات 1985 عیسوی تک قرآنی مشن پر کام کرتے رہے۔ آپ کے دروس غنیمت ہیں کہ ریکارڈ ہوئے اور اب وفات کے تقریباً 25 سال بعد ان کے دروس کی مدد سے ان کی قرآن سے تفسیر مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دیکھیے یہ تفسیر کب مکمل ہوتی ہے۔ بنو عباس کے دور میں اجمی سازش جو ایرانی سازش تھی پوری شدت سے اٹھی۔ ان کو عربوں کے ہاتھوں اپنی شکست ہضم نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی شکست کی وجہ قرآن بنا ہے، اس لیے ایران کے دانشور طبقے نے قرآن سے انتقام لینے کے لیے روایات گھڑیں اور پھر ان کی روح سے اس کے الفاظ کا مفہوم بدل دیا۔ لہٰذا اس سازش سے نہ قرآن کا مفہوم قرآنی رہا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآنی رہی اور نہ اسلامی تاریخ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے۔ آیت نمبر 1۔ یا ایہا المزمل، اے کامل ہم آہنگ اور یکرنگ رفقا تیار کرنے والے رسول، یا اے عمل تزمیل کرنے والے سالار کارواں یعنی رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل لقب ملنے کی وجہ فریضہ رسالت کی عظیم ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ آسمانی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایسے رفقائے سفر تیار کیے جائیں جن میں کامل ہم آہنگی اور یکرنگی ہو۔ عربوں کے ہاں جنگ یا تجارتی یا دیگر مقاصد کے لیے اونٹوں پر حفاظت کے پیش نظر قافلوں کی شکل میں سفر کیا جاتا تھا۔ قافلے کا ایک میر کارواں یا سالار کارواں بھی ہوتا تھا۔ ایک اونٹ پر کجاوے میں 2 سواریاں بیٹھتی تھیں، یعنی ایک طرف دوسری طرف۔ سفر مہینوں تک جاری رہتا تھا، اس لیے دونوں سواریوں ہی کو آپس میں گفتگو کرنا ہوتی تھی۔ میرے کارواں کو قافلے کی ترتیب میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ایک اونٹ پر 2 سواریاں ایسی منتخب کی جاتی تھیں جو آپس میں تقریباً ہم وزن ہو اور ان کے مزاج و ذوق میں بھی ہم آہنگی ہو۔ وزن برابر نہ ہو تو اونٹ تکلیف میں رہتا ہے، اور اگر سواریوں کے مزاج و ذوق میں کامل ہم آہنگی نہ ہو تو آپس میں خوشگوار گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے دونوں سواریوں کا سفر ناخوشگوار رہتا تھا۔ لہٰذا سفر سے پہلے میرے کارواں ہر اونٹ پر بٹھانے کے لیے 2 ہم وزن اور ہم مزاج و ہم ذوق سواریوں کا انتخاب کرتا تھا۔ قافلے کو اس انداز سے ترتیب دینے والے کو عرب مزمل کہتے تھے۔ اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی دونوں سواریوں کو عرب ایک دوسرے کا زمیل کہتے تھے، اور میرے کارواں کے اس طرح انتخاب کرنے کو عمل تزمیل کہتے تھے۔ مزمل، زمیل اور تزمیل کے یہ معنی عربی لغات میں لکھے ہوئے ہیں۔ 2 رفیق جو مزاج میں کامل ہم آہنگ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ یکرنگ ہوں، انہیں عرب آج بھی زمیل کہتے ہیں۔ تزمیل اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ اس قسم کی جماعت سازی کی جائے۔ پہلی چیز اس انقلاب کے لیے اس قسم کی جماعت تیار کرنی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل تزمیل سے جماعت سازی کی کہ جنگ یا سفر میں کون کس کے ساتھ رہے گا۔ عسکریت کے ماہر جانتے ہیں کہ عمل تزمیل کی کتنی اہمیت ہے۔
کمانڈر کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اس قسم کے رفقا تیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی جماعت تیار کی جن میں سے ہر فرد ایک دوسرے کا ضمیل کہلاتا تھا۔ اس قسم کی جماعت سازی یا قافلہ سازی کرنے والے کو مزمل، جماعت سازی یا قافلہ سازی میں ایک فرد دوسرے فرد کا ضمیل اور ایسا کرنے کو عمل تزمیل کہتے ہیں۔ کامل ہم آہنگ اور ہم ذوق جماعت سازی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا کہ اے ہم آہنگ جماعت تیار کرنے والے۔ عمل تزمیل میں تعلیم و تربیت کے ذریعہ جماعت میں کامل ہم آہنگی و یکرنگی پیدا کرنا بھی آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 2۔ قم اللیل الا قلیلا۔ انقلاب عظیم کا جھنڈا لے کر اٹھ، زیادہ رات تک سرگرمیوں میں مصروف رہنے کی بجائے رات کے صرف تھوڑے سے حصے تک سرگرم عمل رہا کر۔ سورہ 17 آیت 89، سورہ 76 آیت 26۔ کم کا مفہوم سورہ الجن کی آیت وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ سورہ 72 آیت نمبر 19۔ جب اللہ کا ایک بندہ یہ کہنے کے لیے اٹھا کہ حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے تو یہ لوگ مخالفتوں کے ہجوم کے ساتھ اس پر یوں امٹ پڑے گویا اسے کچل ہی ڈالیں گے۔ اس آیت میں قام لفظ آیا ہے، اسی لفظ سے قیام اور قیامت ہیں۔ قام عبداللہ ہے، سورہ 72 آیت 19 کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا بندہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھا۔ قام کا لفظ انقلابی سرگرمیوں کا پتہ دے رہا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ رائز ہے۔ اس آیت میں لفظ قم ہے اور مفہوم ہو جائے گا انقلاب عظیم کا جھنڈا لے کر اٹھ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ بڑے ہی انہماک سے رات کا زیادہ تر حصہ انقلابی پروگراموں کے لیے سرگرم عمل رہنے میں گزارتے تھے، تو خدا کو کہنا پڑا اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، سورہ 73 آیت نمبر 7۔ یعنی اے رسول، تمہارے سامنے دن بھر اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اس لیے تمہیں رات میں بھی غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ آج جو کچھ کیا اس پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے اور اگلے دن کے پروگراموں کو بھی مرتب کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی تربیت بھی کرنا ہوتی ہے، اگلے دن کے پروگرام کو اپنے ساتھیوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے تم اور تمہارے ساتھی زیادہ دیر تک جاگنے اور کام کرنے سے تھک جاتے ہو، لہٰذا اتنی مشقت کی بجائے صرف رات کے تھوڑے حصے تک اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھو اور پھر سو جاؤ تاکہ اگلے دن کی سرگرمیوں کے لیے تم تازہ دم اٹھو۔ جس نے اگلے دن اٹھ کر جنگ لڑنی ہو یا دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینا ہو، وہ بھلا ساری رات نوافل پڑھ کر اپنے پاؤں سجا لے گا کہ اگلے دن کسی کام کاج کا ہی نہ رہے۔ آیت نمبر 3۔ نصفه او انقص منه قلیلا۔ یعنی اندر ضرورت آدھی رات تک یا اس سے کم رات تک مصروف جد و جہد رہو۔ نصفہ اوپر آیت میں کہا گیا کہ رات کے قلیل حصے تک سرگرمیوں کو جاری رکھو اور اس کے بعد سو جاؤ۔ اب کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کام زیادہ ہے تو قلیلاً سے بڑھا کر نصف رات تک کام جاری رکھو۔ آیت نمبر 4۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا اپنی سرگرمیوں کو اندر ضرورت آدھی رات سے بھی کچھ زیادہ کر لو اور اپنے رفقا کو قرآن اس طرح سمجھاؤ کہ اس کا حسن ترتیب اور نظم و رب ابھر کر ان کے سامنے آ جائے، پھر اسی ترتیب و نظم و ضبط کے ساتھ اسے عمل میں لاتے چلے جاؤ۔ ترتیل کا مفہوم قرآن میں ایک مقام پہ ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، سورہ 25 آیت نمبر 32۔ ہم نے قرآن کو ترتیل سے نازل کیا۔ کوئی فارمولہ، کوئی نظام، کوئی پروگرام صرف اسی صورت میں کامیاب ہوتا ہے جب ان میں ایک خاص نظم ہو، ایک ترتیب ہو، ایک تناسب ہو۔ مثلا گھڑی کے بالکل تندرست پرزوں کو کھول کر اگر میز پر الگ الگ رکھ دیں تو ان پرزوں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، لیکن انہی پرزوں کو گھڑی کے نظام کے مطابق ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیا جائے تو گھڑی وقت بتانے لگتی ہے۔ اگر گھڑی کے پرزوں کو جوڑا تو جائے لیکن اس کی ترتیب اور نظام میں فرق ڈال دیا جائے تو بھی گھڑی وقت نہیں دے گی۔ بکھرے ہوئے موتیوں کو جب ایک لڑی میں پرو دیا جاتا ہے تو بکھرے موتیوں میں ترتیب و ترتیل پیدا ہو جاتی ہے۔ عرب موتیوں کو لڑی میں پرونے کو بھی ترتیل بولتے ہیں کیونکہ لڑی میں پرونے کے بعد موتیوں میں حسن ترتیب اور حسن نظم آ جاتا ہے۔
خوبصورت سفید موتیوں جیسے دانتوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن بات کو تصریف آیات کی روح سے سمجھاتا ہے۔ ایک بات کو قرآن نے اپنی مختلف آیات میں مختلف انداز سے کہا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ربط کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیجئے، پھر دیکھیے کہ کس طرح قرآن کا مفہوم موتیوں کی لڑی کی مانند آپ کے سامنے ابھر کر آتا ہے۔ ایسا کرنے کو تبویب کہتے ہیں۔ علامہ پرویز صاحب کی کتاب تبویب القرآن موجود ہے، جس میں اس انداز سے قرآن کی آیات کو ایک ایک موضوع کے اعتبار سے اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے قرآن میں ترتیب دی ہوئی ہے کہ ابتدا کیسے کی جائے گی، شروع کا پروگرام کیسا ہوگا، کس طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے، یہ سارا کچھ قرآن میں دیا ہوا ہے۔ یہ مکی اور مدنی زندگی یوں ہی تاریخی حادثے نہیں ہے، بلکہ یہ نظم قرآنی کا پروگرام ہے۔ اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا تھا، اور جب بھی اس انداز کی مملکت یا نظام قائم ہوگا تو وہ اسی انداز میں اسی ترتیب سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس لیے جاگا کرتے تھے کہ قرآن پہ غور کر کے اگلے دن کے پروگرام کو ترتیب دیا جائے۔ قرآن صرف مسائل ہی نہیں بتاتا، یہ کشمکش حیات کے اندر ایک عملی پروگرام کی ترتیب بھی دیتا ہے، اس کا نظم دیتا ہے، اس کا تناسب دیتا ہے، اس کا توازن دیتا ہے۔ اسی لیے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ یہ کیوں کہا گیا، اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 5۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اے عملے تزمیل کرنے والے، اب ہم تجھ پر ایک بہت بڑی، بھاری اور وزنی ذمہ داری عائد کرنے والے ہیں۔ انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور پھر اس کے لیے جد و جہد کرنا بڑی بھاری ذمہ داری کا کام ہے۔ جماعت سازی اور میدان جنگ میں عائد کمر توڑ بھاری ذمہ داریاں فتح مکہ تک برابر جاری رہیں۔ جماعت سازی اور فتح مکہ کے بعد یہ ذمہ داریاں کم ہو گئی تھیں، اسی لیے سورہ عالم نشرح میں کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، سورہ 94 آیت 2-3۔ اور ابتدائی مرحلے میں نبوت کے فریضے کو ادا کرنے میں مصائب اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے تیری کمر ٹوٹے جا رہی تھی، تو ہم نے تیرے رفقا کی جماعت پیدا کر دی اور تیرا وہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ تیرا نام بڑی عزت و تکریم سے لیا جانے لگا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ تیرا چرچا دور دور تک پھیل گیا ہے۔ جب کامیابیاں ہو گئیں، فتح ہو گئی، مار کے سر ہو گئے، تو اس وقت کہا کہ دیکھا خدا نے کس طرح اس بوجھ کو تمہارے اوپر سے اٹھا دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ سورہ علم نشرح اور سورۃ المزمل کی اس آیت کو ملا کر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ انقلابی پروگرام بڑا ہی مشقت اور ہمت طلب تھا، بڑا ہی جرأت آزما اور حوصلہ شکن تھا۔ کامیابیوں، فتح اور مہار کے سر ہو جانے کے بعد کہا کہ ہم نے تیرا وہ بھاری بوجھ اٹھا دیا، سورہ 94 آیت 2۔ لہٰذا دعوت سے لے کر کامیابیوں تک کا تمام مرحلہ کمر توڑ پروگرام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ صرف قریش بلکہ عرب و عجم کے خلاف بھی اعلان جنگ تھا، اور مقابلے میں عملے تزمیل سے تیار کردہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کو دن کے علاوہ رات کے حصے میں بھی جد و جہد کرنا پڑتی تھی۔ آیت نمبر 6۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ بلا شبہ رات کا سکوت سہل انگاری کو ختم کر کے انسانی قوت عمل میں پختگی پیدا کرنے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے بڑا ہی سازگار ہے، جس میں بات ابھر اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لفظ ناشئتا کا مفہوم، ناشا اور نشا کا مادہ نون شین واو ہے، معنی ہے اٹھنا، یعنی اس طرح کا اٹھنا جیسے بیچ میں سے کونپل پودا اوپر اٹھتی ہے۔ یہ صرف اٹھنا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی بڑھنا یعنی نشو و نما پانا بھی ہے۔ اس کے ٹھیک معنی ہے اٹھنا، لیکن اس اٹھنے کے لیے تو عربی زبان میں بیسیوں اور الفاظ ہیں۔ یہ اٹھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کا بڑھنا بھی ہوتا ہے، اسی لیے یہ لفظ نشو و نما کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ناشئۃ اللیل، رات کے وقت اٹھنا یعنی یوں نیند سے جاگنا اور اٹھنا پروگرام کو اٹھانے کے لیے ہے، اپنی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے۔ اس میں ارتقاء کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے۔ اشد و وطئن اور اقوام و قیلہ کا مفہوم،
وطن کا مادہ واو توئے الف ہے اور معنی ہے دو چیزوں کے اندر موافقت ہونا، عمل اور قول کے اندر موافقت ہو جانا۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھنے سے اس پروگرام کی روح سے تمہاری ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے گی۔ اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ جو پروگرام قرآن دیتا ہے ہم اس پر کس طرح کار فرما ہوں گے۔ اس آیت میں 3 ٹکڑے آئے ہیں۔ ناشئۃ اللیل، رات میں ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اٹھنا۔ نمبر 2، اشد وطئن، سرکش جذبات کو بہت زیادہ مغلوب کرنا۔ اور نمبر 3، اقوام و قیلا، رات میں غور و فکر کر کے پروگرام طے کرنا یا بات کو بڑا پختہ کرنا، جو بات طے کی ہے اس کو ارتقائی منازل تک کیسے پہنچایا جائے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ناشئۃ اللیل اور اشد وطئن سے قرآن ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے گا کہ مسئلہ زیر غور پر قرآن کیا حکم دیتا ہے، اور اقوام و قیلن سے بعد میں دیکھنا یہ ہے کہ بات کس طرح پختہ ہوگی، بات پر کس طرح پختگی اور کامیابی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ قیلن تو بات ہی ہے، ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بات کے کتنے زیادہ معنی ہوتے ہیں، مثلا میاں بات پکی کرو، وہ بات کا بڑا کچا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ اس طرح سے جو پروگرام طے کیا ہوگا وہ بڑا پختہ، وزنی، مضبوط، محکم، پائیدار اور نتیجہ خیز ہوگا۔ اس کے اندر یہ سب باتیں آ گئیں۔ اقوام سپرلیٹو صیغہ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ محکم ہوگا۔ یہ جو کہا ہے کہ جاگا بھی کرو اور سویا بھی کرو، تو وہ اس لیے کہ دن بھر تمہیں معاشی اور انقلابی سرگرمیوں میں مصروف رہنا پڑتا ہے، تمہیں وقت نہیں ملتا کہ تبصرہ اور تنقید کر سکو یا قرآن پر غور و فکر کر کے اپنے اگلے دن کے پروگراموں کو ترتیب دے سکو۔ ویسے بھی ایسے کاموں کے لیے رات کا سکوت بڑا ہی سازگار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7، إن لك في النهار سبحا طويلا، تمہیں سارا دن مخالفتوں کے ہجوم کے اندر، انقلابی سرگرمیوں اور معاشی امور میں سرگرم عمل رہنا پڑتا ہے، اس لیے زیادہ اہم امور کے لیے دن میں تمہیں وقت نہیں ملتا۔ سبحن طویلا، بہت زیادہ تگوتاز، جدوجہد، بھاگ دوڑ، سرگرم عمل، یعنی دن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ کو انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے اگلے دن کے پروگراموں کو ترتیب دینے اور قرآن فہمی کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، تو کہا کہ رات کے ایک حصے کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کر لیا کرو۔ دن بھر کی جدوجہد کے بعد رات آتی تو سارے دن کی کاروائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پیش کرتے، اس پر نظر ثانی کی جاتی، اگلے دن کے پروگراموں کو بڑے ہی انہماک کے ساتھ غور و خوض کرنے کے بعد طے کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 8، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اور اپنے رب کی صفات کو معاشرے میں نفاذ کے لیے سامنے رکھ، اور اپنی تمام تر توجہات کو دوسری اطراف سے ہٹا کر اسی نقطہ پر مرکوز کر دے کہ صفات خداوندی کو متشکل کر کے معاشرے میں نافذ کرنا ہے۔ تبتل علیہ تبتیلا، تبتل کے معنی ہیں یکسو ہو جانا، سب سے کٹ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جانا۔ حنیف کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں، یعنی تمام اطراف سے توجہ ہٹا کر خالص اپنے پروگرام کے اوپر اپنی توجہ کو مرکوز کر دینا۔ ہمارے ہاں بطول نام رکھتے ہیں، وہ اسی لفظ تبتیل سے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب بطول تھا، یعنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹائے رکھنے والی، پاک باز اور باعزت بچی۔ یہ جو راتوں کو جاگنا تھا وہ تمام اطراف سے توجہ ہٹا کر قرآن کے اوپر اپنے پروگرام کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے تھا۔ آیت نمبر 9، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، مشرق ہو یا مغرب، نظام ربوبیت خدا کا قائم ہونا چاہیے، کیونکہ انسان قوانین خداوندی کے علاوہ کسی اور کے قوانین کا محکوم و اطاعت گزار نہیں ہے، بس ایسا انتظام کر کہ اسی کے قوانین انسانوں کے لیے سازگار ہوں۔ رب المشرق والمغرب، اے رسول تجھے جو پروگرام دیا گیا ہے وہ نہ تو قومی ہے اور نہ مقامی ہے، بلکہ تجھے جو پروگرام دیا گیا ہے وہ مشرق اور مغرب کی ربوبیت کا پروگرام ہے۔ مشرق اور مغرب تو پوری زمین کو محیط ہے۔ قرآن نے اپنے عالمگیر ربوبیت کے پروگرام کی ابتدا اپنی سورت کی پہلی ہی آیت سے یوں کی کہ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا یہ پروگرام عالمگیر ربوبیت کے لیے ہے۔
عربوں کے ہاں مشرق اور مغرب کے مفہوم میں ساری دنیا کی آبادی آ جاتی ہے۔ یہ عالمگیر ربوبیت کا پروگرام لا الہ الا ہو کے تحت پھیلے گا، یعنی کائنات میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے قانون کو مانا جائے، جس کی حکومت کو مانا جائے۔ لا الہ الا ہو قرآن کی تعلیم کا ملخص ہے کہ قرآنی تعلیم کو مشرق و مغرب میں عام کرنا ہے، اس قسم کا نظام قائم کرنا ہے جس میں خدا کے علاوہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق کے حکومت نہ ہو۔ نظام خداوندی دراصل خدا کے قوانین کے ذریعے حکومت خداوندی ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 10۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ اور اے مزمل، مخالفین کی کسی بات کا اثر مت لیا کرو، بلکہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے انقلابی پروگرام پر ثبات اور استقامت سے جمے رہو، اور حسن کارانہ انداز سے ان مخالفین سے الگ ہٹتے چلے جاؤ۔ سورہ 5 آیت نمبر 13، سورہ 15 آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 11۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ یہ دولت مند نشے میں بدمست ہو کر ہمارے قوانین کی تکذیب کرتے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں ہمارے قانون مکافات کے حوالے کر دے اور ان کو تھوڑی سی مہلت اور دے دو کہ کھل کھیلیں۔ اولن نعمت، دولت مند سرمایہ دار۔ مکہ کے سرمایہ داروں کو نماز پڑھنے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ نماز پر تو آج بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ دراصل یہ سارا ٹکراؤ اور مخالفت نظام خداوندی کے قیام کی ہو رہی تھی کہ کسی طرح اس انقلاب کو آنے سے روک دیا جائے۔ سرمایہ داروں کے متعلق خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، ان سے تو ہم نپٹ لیں گے، لیکن ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ دولت جمع کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ مہلہم قلیلا، تھوڑی سی مہلت دو۔ یہ مہلت خدا کے قانون مکافات یا عمل میں مہلت کا وقفہ کہلاتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ ان لدینا انکالا وجحیما۔ ان مکذبین کے لیے ہم نے بیڑیاں اور ہتکڑیاں تیار کر رکھی ہیں جو ان کی بدلگامیوں کے لیے روک بن جائیں گی۔ انکالن، انکال ہتکڑیوں یعنی بیڑیوں کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں جہنم کی بجائے جہیم کا لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی ہے جہاں کوئی رک جائے، جہاں کسی کی ترقی یا ارتقاء رک جائے، رفتار ختم ہو جائے، جہاں اسے روک دیا جائے۔ پہلی چیز انقال یعنی بیڑیاں اور ہتکڑیاں ہی روکنے کے لیے کچھ کم نہیں تھیں۔ اس کے فوراً بعد قرآن جہیم کا لفظ لایا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والی جنگوں ہی کے عواقب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اب انہیں بڑھنے نہیں دیا جائے گا، اب ان کی سرکشیاں ختم ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 13۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کو حلق میں پھنس جانے والا کھانا دیا جائے گا، یعنی نہایت دردناک سزا۔ نظام سرمایہ داری کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی خود اپنی دولت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور اس طرح ان کا نوالا جو دوسروں کی کمائی غصب کر کے حاصل کیا گیا تھا، حلق میں اٹک کر ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد میں تباہی کی صورت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ کب ہوگا اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 14۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ انقلاب کی کامیابی کے دور میں پست عوام اور معاشرے کے سر بلند سرداروں کو اپنے مقام سے ہلا دیا جائے گا، یعنی پست بلند اور بلند پست ہو جائیں گے، تو پہاڑوں کی طرح بلند سرگنوں کی یہ حالت ہوگی گویا ریت کے تودے ہیں جو خود بخود پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ انقلاب خداوندی کے ساتھ باہمی ٹکراؤ کے بعد ارض اور جبال کی کیفیت۔ ترجفوں کے معنی ہے ہل جانا، کانپ جانا، لرزش میں آ جانا، تھر تھر آ جانا، زلزلہ آ جانا۔ کہا گیا ہے کہ زمین اور پہاڑوں میں زلزلہ آ جائے گا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو پہاڑوں پر تو خود زلزلہ آ جائے گا۔ تو یہاں زمین اور پہاڑ دونوں کا نام کیوں آیا ہے؟ زمین کہہ دینا ہی کافی تھا۔ عربوں کے ہاں جبال کے مجازی معنی ہیں بڑے بڑے سردار جو پہاڑوں کی طرح محکم کھڑے ہوں۔ واقعی سردار معاشرے میں اپنی سرفرازی کی وجہ سے عوام کے مقابلے میں پہاڑ ہی ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں ارض کے مجازی معنی ہے عام عوام جو بچھی ہوئی زمین کی طرح پاؤں تلے روندے جاتے ہیں۔
جو چیز بھی پستی میں ہوتی ہے عرب اس کو ارض کہتے ہیں، اور جب وہ شے سرکشی اختیار کرتی ہے تو اس کو جبال کہتے ہیں۔ اس آیت میں انقلاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ پست کو اپنے مقام سے ہلا دیا جائے گا تو پست بلند ہو جائیں گے، اور بلند کو اپنے مقام سے ہلایا جائے گا تو بلند پست ہو جائیں گے۔ سرداروں کی تباہی کے لیے قرآن کسیباً لفظ لایا ہے۔ کسیب ریت کے تودوں کو کہتے ہیں۔ اگلے لفظ مہیلن نے ریت کے تودوں کی خاصیت ظاہر کر دی کہ وہ بنیادوں سے سرک سرک کر سمندر یا دریا میں گر کر ناپید ہو رہے ہوں گے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے پہاڑوں اور زمین کی کسی وقت جا کر یہ حالت ہوگی تو ہوا کرے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اگر مجازی معنی لیے جائیں تو وہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے جو سرداروں کی انقلاب کے علم برداروں سے ٹکراؤ کے بعد ہوگی۔ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ عرب سمجھتے تھے کہ جبال سے مراد یہاں سردار ہیں اور ارض سے مراد عام عوام ہیں۔ یہ مجازی معنی عربی کے مشہور لغات میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح ان سب کے لیے رسول اور ان پر نگران بنا کر بالکل اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے کر ساری بات واضح کر دی کہ بات نماز پڑھنے کی نہیں تھی بلکہ بات تھی کشمکش کی، تصادم کی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کشمکش اور تصادم ہوا تھا۔ آیت نمبر 16۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پیش کرتا قوانین خداوندی سے سرکشی برتی تو ہمارے قانون مکافات نے اسے ایسی سختی سے پکڑا کہ وہ اس کی گرفت سے نہ نکل سکا۔ وبیلن کا مفہوم، وبیل کے مادے واو بے لام سے ہمارے ہاں ایک لفظ وبال ہے۔ وبیل کے سمجھنے کے لیے پہلے زمانے کے دھوبیوں کا کپڑوں کی سلوٹیں دور کرنے کے تصور کو سامنے لائیے۔ آج تو استریاں ہیں، اس سے کپڑے کی سلوٹیں نکل جاتی ہیں۔ جب استریاں نہیں تھیں اور کپڑا بھی واش اینڈ ویئر نہیں تھا تو دھوبی دھلے ہوئے کپڑوں کے ایک تختے پر رکھ کر سلوٹیں نکالنے کے لیے لکڑی کی ایک موٹی سی موگری سے اس کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیتے تھے۔ کپڑے کو اس طرح کوٹنے کو پنجابی میں کھمب ٹھپنا کہتے ہیں۔ اسی لیے پنجابی محاورے میں یہ آ گیا کہ ذرا اس کے کھمب نکال دو، یعنی اسے کوٹ کوٹ کر اس کی سلوٹیں نکال کر اس کو ہموار کر دو، اس کی اکڑ نکال دو۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فرعون نے سرکشی اختیار کی ہے، اپنے آپ بہت ہی بڑا بن رہا ہے، اس نے اپنے اندر بڑی شکنیں پیدا کر لی ہیں، ہم نے اسے مضبوط گرفت میں لیا اور پھر اس کی سلوٹیں نکال دیں، یعنی اس کا بھرکس نکال دیا، پھر اس کی اکڑ نکال دی۔ وبیل لفظ نے بتا دیا کہ فرعون کا بھرکس نکال دیا گیا، اس کی اکڑ نکال دی گئی۔ آیت نمبر 17۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اے مخالفین، اگر تم نے بھی ہمارے قوانین سے انکار اور سرکشی اختیار کی تو تم اس تباہی کی شدت اور سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دیا کرتی ہے۔ یجعل الولدان شیبا، یہ عربی محاورہ ہے جس کے معنی ہے ایسی تباہی و بربادی جسے دیکھ کر بچے بوڑھے ہو جائیں۔ ہمارے ہاں بھی تو محاورہ کہا جاتا ہے کہ جوان بیٹے کی موت نے ایک دن میں اس کو بوڑھا کر دیا۔ عام قانون کی روح سے بچپن مائل پہ عروج ہو کر شباب تک پہنچتا ہے اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن انقلاب خداوندی اگر میدان میں ہے تو پھر غلط نظام جوان ہونے ہی نہیں پائے گا، جوان ہے تو اس پر بڑھاپا چھا جائے گا، یعنی زوال پذیر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 18۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ تباہی کی ایسی سختی ہوگی کہ آسمان پھٹ پڑے، لیکن ابھی مہلت کا وقفہ ہے، بہرحال ان پر تباہی ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ السماء منفطر معنی ہے آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ ایک محاورہ ہے جو تباہی و بربادی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تباہی و بربادی کی بات نہ فرعون پر ختم ہوئی نہ قریش پر ختم ہوئی، یہ تو خدا کا ابدی و ازلی قانون ہے۔ جب تک انسان موجود ہیں ہر دور میں یہی کچھ ہوگا، ہر دور میں جب بھی فرعون سرکشی اختیار کرے گا تو یہی کچھ ہوگا۔
آیت نمبر 19۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ بلا شبہ ہم جو تاریخی حقیقتیں اور واضح بیان کر رہے ہیں اس میں عبرت کے ہزار سامان موجود ہیں، پس جس کا جی چاہے عبرت پکڑ کر خدا کے نظام ربوبیت کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ آیت نمبر 20۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یقیناً تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اندر ضرورت کبھی 2/3 رات تک اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی 1/3 رات تک انقلابی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہو، اور تیرے رفقا کی ایک جماعت بھی تیرے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ نے رات اور دن کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی رات آرام کرنے کے لیے ہے۔ سورہ 78 آیات 9 تا 11۔ وہ جانتا ہے کہ تم اس مشقت بھری روش کو زیادہ دیر تک نبھا نہ سکو گے، لہٰذا ہنگامی حالات کو چھوڑ کر خدا تم سے رعایت برتتا ہے، اور اب تم بآسانی جتنا قرآن اپنی جماعت کے سینے میں اتار سکتے ہو بس اسی پر اکتفا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض کمزور صحت کی وجہ سے جلدی بیمار پڑ جائیں گے، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہیں تلاش معاش کی خاطر دوسرے مقامات کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے، اور انہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اس نظام کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں بھی جانا ہوگا۔ تو قرآن کے صرف اتنے ہی حصے کو دل نشین کراؤ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور نظام اتصالات کو قائم کرتے چلے جاؤ، اور نوع انسانی کی نشو و نما کا انتظام کرتے رہو۔ اس مقصد کے لیے تم اپنی دولت کو اس نظام کو بطور قرض دے دو، جو تمہیں کئی گنا ہو کر واپس مل جائے گا۔ جو اچھا کام بھی تم کرو گے اسے ہم تمہارے کھاتے میں جمع کرتے چلے جائیں گے، اور آخر کار وہ سب کا سب تمہیں واپس مل جائے گا، اور اس کا اجر عظیم الگ سے ہوگا۔ یہ ہے وہ طریق جس سے تم اپنے خدا سے ان مخالفین کی طرف سے پیدا کردہ خطرات سے حفاظت کا سامان طلب کر سکتے ہو۔ بلا شبہ وہ تمہیں ان خطرات سے محفوظ بھی رکھے گا اور تمہاری نشو و نما کے فراواں اسباب بھی عطا فرمائے گا۔ تقوم قرآن اور ما تیسر کا مفہوم۔ تقوم کے معنی صرف کھڑا رہنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معنی مصروف رہنا، سرگرم عمل رہنا بھی ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ تیرے ساتھی بھی تیرے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، بلکہ یہ کچھ ایسا کام تھا جس میں ساتھی بھی مصروف رہتے تھے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورہ 73 آیت 20 کا عمومی ترجمہ ہے کہ قرآن میں سے جتنا میسر ہو سکے پڑھ لیا کرو، یا قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھا کر عام طور پر سارا زور ہی پڑھنے پر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اور تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کو ضابطۂ قانون کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسے پڑھا اس لیے جائے تاکہ سمجھا جائے۔ سمجھنا پہلی شرط ہے، لیکن کسی کتاب کا سمجھنا ہی مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اور اتباع اس لیے کیا جائے تاکہ ضابطۂ قانون کا تقاضا پورا ہو۔ یہ تلاوت کے معنی ہیں۔ فاقرؤ سے عام طور پر قرات مراد لی جاتی ہے۔ خدا نے اس کتاب کے لیے قرآن لفظ خود تجویز کیا ہے جو قرآ سے ہے، اور اقرا بھی اسی مادہ سے ہے۔ بعض لغوین کا خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اعلامیہ، پروکلیمیشن کے ہیں، یعنی وہ اعلامیہ یا اعلان عام۔
جو حکومت کی طرف سے شائع ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک سورہ 96 آیت نمبر 1 کا مفہوم ہے کہ اٹھ اور اعلان کر ساری دنیا کے اندر کہ ربوبیت عظما خدا کے قوانین کی روح سے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اقرا اعلان عام کو کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا اس لفظ کا مفہوم نہیں ہے۔ قرآن کو اگر عربی زبان کے اعتبار سے لیا جائے تو اس کا مادہ قاف رے ہمزہ ہے۔ کاف رے قرآ کے ایک معنی ہے کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، لیکن تجوری میں دولت جمع کرنے کی مانند نہیں کہ تجوری میں دولت بڑھتی ہی نہیں۔ قرآ میں جمع کرنا اور محفوظ کرنا اس انداز سے ہے جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے اور وہیں نشو و نما پاتا ہے۔ حمل کے لیے جمع کا لفظ تو پہلا ہی لفظ ہے، پھر اس کی حفاظت کی بات رحم مادر کے اندر ہے، وہاں وہ محفوظ رہتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ لہٰذا قرآ میں جمع کرنا، محفوظ کرنا اور نشو و نما کا پایا جانا، یہ سارے مفہومات شامل ہیں۔ قرآن کا مادہ قرآ ہے، اس لیے قرآن کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کی نشو و نما کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت تک انسان کے فہم کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورت کا ساتھ دینے کے لیے اس کے مفاہیم میں ارتقاء ہوتا رہے گا۔ ایک لفظ قرآن میں یہ سب باتیں آ گئی ہیں۔ یہ ہے قرآن کی قرأت کا مفہوم کہ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھا جائے اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ کسی چیز کو عمل میں لا کر محفوظ کرنے سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ قرآن کو پڑھا کر، اس کو سمجھا کر، غور و فکر کیا کر، عمل کیا کر، قرآن کے مطابق اگلے دن کا پروگرام بنایا کر۔ اس کے لیے کہا قم اللیل سورہ 73 آیت نمبر 2 رات کو جاگا کر۔ فاقرؤ کے معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کے بعد رات میں جمع ہوئے ہیں تو اے رسول تو ان کے سامنے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ دیا کر، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ سارے سر جوڑ کر رات کے سکوت میں بیٹھو اور اگلے دن کا پروگرام طے کرو۔ طے کرنے کے بعد غور و فکر کرو کہ یہ طے شدہ پروگرام کس طرح سر انجام دیا جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ما تیسرا کا مفہوم یہ ہے کہ ناممکن العمل پروگرام نہ بناؤ، ایسا پروگرام بناؤ جو آسانی سے نافذ العمل ہو۔ بتدریج، مسلسل، آہستہ آہستہ اور التزاماً پروگرام کو آگے بڑھاؤ، یعنی انقلابی پروگرام جتنا کچھ آسانی سے آگے بڑھ سکے اتنا ہی اس کو آگے بڑھاؤ، ورنہ تھک جاؤ گے۔ سو بھی لیا کرو تاکہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاؤ۔ قرض حسنہ کا مفہوم جانوروں کو جگالی کرتے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اندر معدے سے واپس خوراک منہ میں لاتے ہیں اور اس کو دانتوں سے باریک پیس کے دوبارہ معدے کے اندر لے جاتے ہیں تاکہ خوراک جزو بدن بن سکے۔ جو جانور جگالی نہ کرے اس کو بیمار سمجھا جاتا ہے کیونکہ کھائی ہوئی خوراک جزو بدن نہیں بنتی۔ جگالی کرنے کو عربی میں قرض کہتے ہیں۔ جانور کے اس عمل سے خوراک جزو بدن بننے کے قابل ہو جاتی ہے۔ نظام خداوندی کو بھی جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں لیتا، بلکہ وہ اس کو اس طرح پیستا ہے اور معاشرے کو واپس کرتا ہے کہ پھر وہ بلا امتیاز سارے معاشرے کا جزو بدن بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سامان زیست کو تمام معاشرے کا جزو بدن بنانے کے عمل کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ جانور جگالی کر کے خوراک کو اپنے منہ میں ہی نہیں رکھ لیتے، یہ پیسی ہوئی باریک کی ہوئی خوراک کو واپس معدے میں بھیجتے ہیں تاکہ خوراک جانور کے پورے جسم کو نشو و نما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ المزمل اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔